دوستو، ذی الحجہ کے مہینے کی آج 8 تاریخ ہے۔ آج کے دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز 9 ذی الحج یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ کل کے دن کی حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی، اس سے پیوستہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے تفصیل سے قربانی کے مسائل، احکامات، ذی الحجہ کے فضائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج کا جمعہ ہمارا مسائل کے اعتبار سے اور جو قربانی کے جانور کے حوالے سے کچھ باتیں باقی رہتی ہیں، میری کوشش ہوگی کہ وہ آج کے جمعہ اور آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں۔ بہت سارے احباب نے الحمدللہ قربانی کے جانور خرید کر لیے ہیں، اور بہت سارے احباب آپ میں سے ایسے ہیں کہ جو قربانی کا جانور خریدنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ آج خرید لیں گے یا کل خرید لیں گے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کو ایک دن جو اپنے گھر کے اندر باندھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو ذبح کرنا، قربانی کے جانور کا گوشت بنانا، اس کی کھال اور چمڑے، یہ سارے احکامات سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کے خطبہ میں ہماری کوشش ہوگی کہ ابتداً آپ حضرات کو قربانی کے جانور کی خریداری کے حوالے سے جو باتیں رہتی ہیں وہ ذکر کی جائیں، جانور کے حقوق کیا ہیں وہ ذکر کیے جائیں، جانور کو کس انداز سے ذبح کرنا ہے، قربانی کے جانور کو سنت کے مطابق ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ چند ایک مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کے جانور کو جب آپ نے خرید کرنا ہے، خرید کرتے وقت نیت اپنی درست کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے، میرے اللہ ثواب کی نیت سے میں جانور خرید رہا ہوں، میرے اوپر قربانی کا جانور واجب ہے، میں واجب کی ادائیگی کی نیت سے خرید رہا ہوں، اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے خرید رہا ہوں۔ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز گھر سے جانا، منڈی میں پہنچنا، گرمی کی شدت کو برداشت کرنا، بھاؤ تاؤ کرنے میں وقت گزارنا، یہ سارا کے سارا وقت میرا اللہ عبادت بنا دے گا۔ اس سخت گرمی کے اندر گھر سے نکلنا اور منڈی کے اندر پہنچنا ہی بہت بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ بہرحال جب نیت اللہ کے حکم ماننے کی ہوگی اور ثواب کی نیت ہوگی، میرا اللہ یہ جانا آنا، بھاؤ تاؤ کرنا، یہ سب کے سب میرا اللہ عبادت بنا دے گا۔ دوسری اہم بات، ویسے پاک مال کمانا، حلال مال کمانا بہت بڑی عبادت ہے۔ خاص طور پہ قربانی کے اندر جب جانور خرید کرے تو حلال مال سے جانور خرید کیا جائے، حرام مال سے بچا جائے۔ خاص طور پر وہ احباب جو مشترکہ قربانی کرتے ہیں، حصے شامل کرتے ہیں، یا کسی ایسے ادارے کے اندر جو اجتماعی قربانی کا نظم بنائے ہوئے ہو، وہ کوشش کی جائے کہ اپنی قربانی کے اندر کوئی ایسا آدمی جو بینک کا ملازم ہے، جو انشورنس کا کاروبار کرتا ہے، جو بیمہ پالیسیوں کا کاروبار کرتا ہے، یا ایسا کاروبار جس کے کاروبار میں حرام کی آمدنی غالب ہے، حرام کا پیسے اس کو اپنی قربانی کے اندر شامل نہ کرے، اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ کوئی ایسے ادارے ہیں، امید ہے ادارے والے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوں گے۔ بہرحال آپ اگر اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو ایسے ادارے کا انتخاب کریں جہاں ان تمام چیزوں کی بڑی رعایت کی جاتی ہو۔ قربانی کا معاملہ 7 شرکاء بڑے جانور کے اندر شریک ہے، اگر کسی ایک کی نیت کے اندر بھی فساد آ گیا نا، کسی ایک کی نیت بھی قربانی کی نہیں بلکہ گوشت کھانے کی ہے، کسی ایک کا مال بھی اگر حرام ہو گیا، اس کی نحوست یہ پڑتی ہے بقیہ 6 کی قربانی کو بھی وہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بقیہ 6 کی کیوں برباد ہو گئی؟ تو اس کی مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، دودھ کی ایک پوری بالٹی بھری ہوئی ہو، قطرہ پیشاب کا چھوٹا سا گر جائے نا، وہ 5 کلو 10 کلو دودھ کو خراب کر دیتے ہیں۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھی ایک طرف 5 کلو دودھ ہے اور ایک طرف پیشاب کا چھوٹا سا قطرہ ہے، وہ چھوٹا سا قطرے کی نحوست یہ ہوگی وہ سارے کو برباد کر دے گا۔ اسی طرح 6 کی قربانی اگرچہ صدقے دل کے ساتھ ہے، 7ویں نے اگر نیت خراب کر لی، اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ بقیہ 6 کی قربانی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے بڑا اہم معاملہ ہے، اللہ کے نزدیک جب قرب حاصل کرنا ہے تو نیت بھی درست ہو اور مال بھی درست ہونا چاہیے، پاک مال، حلال مال کے ذریعے سے آپ کیا کریں؟ قربانی کریں۔ پھر قربانی کا جانور خرید کرتے وقت میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، وقت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایسا وقت جس میں بیع شراء کرنا مکروہ ہے، جیسے جمعے کا دن ہے، جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، اس میں قربانی کا جانور نہ خرید کیا جائے۔ آپ اپنے حلال مال سے خرید رہے ہیں، محنت کر کے خرید رہے ہیں، لیکن وقت ایسا چن لیا آپ نے جس کی وجہ سے معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ نمبر 2 کہ جب خرید کرنا ہو تو آپ اپنی ایک لیمٹ بنا کے چلے ہیں، تو وہاں خرید کرتے وقت جملے بڑے محتاط بولیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے خرید کرتے وقت جی آپ نے ایک جانور کا ریٹ لگا دیا 50,000 روپے، اگلے نے کہا 55,000 روپے، آپ کہتے میری رینج سے باہر ہے، حالانکہ رینج میں ہوتے 50,000 کے ساتھ 5,000 آپ کے اندر ہمت ہے، لیکن وہ آپ نے خریدنا نہیں ہے تو میری رینج میں نہیں ہے، میری قوت کے اندر نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، یا اس جیسا جانور تو ہمیں کل مل رہا تھا 40,000 روپے کا، میں آپ سے 50 کا کیسے لے لوں؟ ہمیں تو کل مل رہا تھا۔ اب وہ پتہ نہیں مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا، یا جملہ آپ عبادت کرنے کے لیے گئے، جھوٹ بول کے آپ نے اپنی عبادت کو برباد کر دی ہے۔ ایسے جملوں سے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ رہی بات یہ کہ قربانی کے جانور ہے کون کون سے اور کیسا جانور ہو۔ قربانی کے جانور میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے۔ اونٹ کے اندر دونوں ہیں، اونٹ کے اندر اونٹنی اور اونٹ دونوں شامل ہیں۔ گائے کے ساتھ بھینس بھی شامل ہے، اس کا نر ہو یا مادہ آپ کوئی بھی خرید لیں۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، لیلا، یا کوئی بھی آپ خریدنا چاہیں آپ خرید کر سکتے ہیں۔ البتہ اونٹ اگر خرید رہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے، کم سے کم 5 سال کا۔ 5 سال میں سے 1 گھنٹہ بھی اگر اس کی عمر کم ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ گائے ہو، بھینس ہو یا بیل ہو، نر ہو یا مادہ، کم سے کم اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال کے اندر 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، لیلا ہے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک عام طور پہ ترتیب ہوتی ہے، ہم جانور خرید کرتے وقت اس کے دانت چیک کرتے ہیں، یہ دندہ ہے یا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر دندہ ہونا شرط نہیں ہے۔ 2 سال کا بڑا جانور اور 1 سال کا چھوٹا جانور دنوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ دندہ ہونا دانت یہ اس کی عمر کی علامت ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتے ایک جانور کی عمر تو پوری ہوتی ہے 2 سال، لیکن اس نے اپنے دانت نہیں توڑے ہوتے، وہ دندہ نہیں ہوتا، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے دندے ہو جاتے ہیں، ان کی عمر پوری نہیں ہے، وقت سے پہلے انہوں نے دانت توڑ دیا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت کے اندر عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ دانت ایک علامت ہے کہ دندہ ہونا، یہ دندہ ہونا علامت سمجھی جاتی ہے، ورنہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جناب والا، آپ گائے کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے کر سکتے ہیں۔ میرے جملے پہ غور کرنا، زیادہ سے زیادہ 7 حصے کر سکتے ہیں۔ اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے کر سکتے ہیں، کم سے کم جتنے مرضی کر لیں۔ 2 بندے مل کے ایک ہی جانور بڑا کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی آدمی اکیلا اپنی طرف سے کرنا چاہے، ٹھیک ہے۔ 3 آدمی مل کے ایک بڑا جانور خرید کر کے ذبح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 آدمیوں نے کر لیا۔ یہ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، سمجھنے میں فرق ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں جی ہم 5 آدمی ہیں، ہم نے 5 نے برابر پیسے ملا لیے، ہم اس کو قربانی کر لیتے ہیں، 5 جگہ پہ تقسیم کر لیں۔ کر لو، زیادہ سے زیادہ 7 ہونا ضروری ہے، کم سے کم کی مقدار ہی کوئی نہیں ہے۔ 1 کر لے، 2 کر لے، 3 مل کے کر لے، 4 مل کے کر لے، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کو خرید کرنے کے بعد سب سے بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ جانور کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آپ اس کو گھر لے کے آئے ہیں تو جانور کے باندھنے کی جگہ ایسی بنے کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے علاقے میں تو چونکہ چھوٹا علاقہ ہے، گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، عام طور پہ گھروں کے اندر باندھنے کی ترتیب ہوتی ہے، بہتر بھی یہی ہے۔ آپ نے جب قربانی کا جانور خرید کر لیا، اس کو اپنے گھر کے اندر باندھیں۔ شہروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے
کہ جانور خرید کر لیا، اس کو جب باندھنے کی باری ہے تو گھر کے اندر نہیں باندھا، باہر راستے کے اندر باندھ دیا۔ بعض لوگ تو وہ کنات وغیرہ لگا کے نا راستے ہی بند کر دیتے ہیں، آگے سے نہیں گزرنا، میرا قربانی کا جانور بندھا ہوا ہے۔ بھئی راستے کے اوپر سب کا حق ہے، اپنے قربانی کے جانور کے لیے آپ دوسروں کا راستہ بند کرو اور دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ، شریعت بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے قربانی کا جانور خرید کیا تو اس کو گھر کے اندر اپنے باندھیں یا کسی محفوظ جگہ پہ باندھیں، دوسروں کے راستے کے اندر رکاوٹ نہ ڈالیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر دوسری بات، چونکہ قربانی کا جانور رکھا نہیں ہوتا، جنہوں نے باقاعدہ رکھے ہوتے ہیں ان کو تو یہ ترتیب ہوتی ہے اس کے چارے کا، اس کے پینے کا، کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اب ایک بندے نے قربانی کا جانور 2 دن پہلے خریدا، وہ باہر نکلا کاروبار کے لیے بھول گیا، جانور بیچارہ صبح سے لے کے شام تک کھڑا ہے بھوکا پیاسا، اس کے چارے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ شام کو اچھا کوئی بات نہیں، قربانی کا ہے نا، بس ایک ہی مرتبہ چارہ ڈال دیں، یہ ظلم ہوگا قربانی کے جانور کے ساتھ۔ آپ اس کو خرید کے لائے ہیں تو جب اس کو آپ لے کر آئے اس کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، موسم کے مطابق گرمی سردی کا بھی خاص خیال رکھیں، اس کے پینے کا بھی خاص خیال رکھیں، اس کو چارہ ڈالنے کے وقت کا بھی خاص خیال رکھیں، یہ جانور کے حقوق کے اندر ایک اہم بات ہے۔ اب جناب والا قربانی کا جانور آپ لے کر آ گئے ہیں، عید کا دن آ گیا ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے کے لیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں ایسی ہیں کہ جانور کے اندر کچھ ایسے عیوب ہیں جس کی وجہ سے قربانی کے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پائی جائے تو جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ موٹا موٹا مسئلہ ذہن میں رکھ لے کہ آپ نے جانور خریدا ایسا کہ جس کے سر کے اوپر سینگ نہیں ہے، یا سینگ تو ہیں لیکن وہ ٹوٹ چکے ہیں، کوئی ایسا جانور جس کو پیدائشی طور پہ سینگ ہو ہی نہ، دونوں نہیں ہے یا ایک نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یا سینگ تو تھے لیکن ان کو کٹوا دیا گیا، اوپر سے سینگ کٹوا دیے لیکن اس کی نیچے جڑ موجود ہے، زخم کوئی نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ جانور ہے اس کے سینگ کٹوائے نہیں ہے، 2 جانور آپس میں لڑ پڑے، جانور کے سینگ کا اوپر سے خول اتر گیا، زخم ہوا لیکن وہ زخم نیچے جڑ تک نہیں پہنچا، دماغ تک نہیں پہنچا، نیچے اس کی گلی موجود ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اچھا بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیدائشی طور پہ کان ہی نہیں ہوتے، اگر جانور کے پیدائشی طور پہ کان نہیں ہیں ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، یہ اس میں عیب ہے۔ سینگ نہ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، کان نہ ہو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا کان ہے لیکن کان کے اندر کٹ لگا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے کان، اب کٹے ہوئے کان کے جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ فقہا فرماتے ہیں اس کا ایک عام سادہ سا اصول ہے، کان ہو یا دم ہو، آپ دیکھیں کہ اس کان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس کان کو اگر 3 حصوں پہ تقسیم کیا جائے، یہ جو کٹ لگا ہوا ہے وہ تیسرے حصے سے کم اگر ہے تو جانور کی قربانی جائز ہے، اگر تیسرے حصے سے زیادہ ہو گیا اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح جانور کی دم اگر اس کی کٹی ہوئی ہے تو پوری دم کا تیسرا حصہ اگر کم کٹا ہوا ہے تو جانور کی قربانی ہو جائے گی، اگر تیسرے حصے سے زائد ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کے منہ کے اندر دانت نہ ہو، بالکل وہ چارہ کھانے سے عاجز ہے، دانت اس کے منہ میں بالکل ہے ہی نہیں، اب جوان آدمی کے دانت ٹوٹ جائیں تو اس کے اندر یہ عیب ہو جاتا ہے، تو جانور کے دانت ٹوٹیں گے تو اس کے اندر بھی عیب ہے، تو یہ عیب ہوگا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا جانور لنگڑا ہے، اب یہ لنگڑے والا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ قربانی کا جانور کو آپ چلائیں، چلتا وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ٹانگیں اس کی لنگڑی ہیں، اپنی چاروں ٹانگوں پہ سہارا لے کے وزن ڈال کے چلتے ہیں لیکن بیلنس اس کا برقرار نہیں ہے، وہ تھوڑا بہت ٹیڑھا میڑھا ہو کے چلتا ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ 4 ٹانگوں کے اندر سے اگر کوئی ایک ٹانگ اس کی لنگڑی ہے لیکن وہ چلتے ہوئے اس کو زمین پہ ٹیکتا ہے، سہارا لیتا ہے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر ایک ٹانگ ایسی ہے کہ وہ چلتے ہوئے اس کے اوپر وزن دے ہی نہیں سکتا، وہ بالکل مفلوج ہو چکی ہے، اب جناب والا یہ عیب ہوگا، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ جانور کے اندر چند ایک عیوب تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب رہی بات کہ عید الاضحیٰ کا دن آ جائے، یوم النحر ہو، 10 ذی الحجہ کا دن ہو، قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے،
عید والے دن آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل میرے اللہ کو قربانی والے دن قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ حدیث کے اندر آتا ہے جب آپ قربانی کے جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیرتے ہیں، آپ نے ادھر سے چھری پھیری، اس نے گلا کاٹا، گلا کاٹتے وقت گردن سے خون نکلا، یہ خون کا قطرہ ابھی زمین پر پہنچتا نہیں ہے، میرا اللہ قربانی کرنے والے کی گناہوں کی معافی کا اعلان پہلے فرما دیتے ہیں۔ اور صرف معافی کا اعلان نہیں فرماتے ہیں بلکہ یوں کہا جاتا ہے فرشتوں یہ قربانی کرنے والا جو میری رضا کے لیے قربانی کر رہے، اس جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اس کے نام اعمال سے اتنے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا جا رہا ہے، اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فضیلت کا عمل ہے۔ بہرحال شہر کے اندر رہنے والا عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کر لیتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوئی فجر کی نماز سے پہلے بھی گوشت کر کے بنا کے کھا کے پھر عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، غلط ہے۔ شہر کے اندر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، پورے شہر میں کسی ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو گئی ہے اس کے بعد آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے خود قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا، کسی کسائی کو بلوایا ہے، آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نمرہ مسجد آ گئے ہیں اور وہ کسائی صاحب عید کی نماز کہیں اور پڑھ کے آگے ہیں، آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، وہ گھر آیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے اس نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ فقہا فرماتے ہیں بالکل جائز ہے، کیونکہ آپ نماز پڑھنے شہر میں کہیں نماز ہو گئی ہے تو ایسے وہ نماز پڑھ کے آیا یا نہیں آیا، اس نے آ کے اگر ذبح کر دیا تو ذبح کرنا بالکل ٹھیک ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لے جس نے قربانی کرنی ہے اس کا عید کی نماز پڑھ کر، یعنی اس کی قربانی کے لیے اس کا عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں، شہر میں کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو گئی ہے اور اس کے قربانی کے جانور کو ذبح کیا تو یہ ذبح کرنا ٹھیک ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ ذبح کرنے کے لیے کوشش کریں کہ خود سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا سیکھیں۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے نا، بہت بڑی عبادت ہے قربانی کرنا، اکثر مسلمانوں کو ذبح کرنا نہیں آتا۔ بہت بڑی عبادت ہے اپنے رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو فوت ہونے کے بعد غسل دینا، ہم مسلمانوں کو یہ نہیں آتا۔ بہت بڑی عبادت ہے کہ اپنا کوئی قریبی عزیز فوت ہوا ہے، جنازہ آپ اپنے ورثاء کا خود پڑھائیں، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ نہیں آتا۔ باقی دنیا کے سارے پنگے آئیں گے لیکن یہ نہیں آتا۔ کہا گیا نا شریعت کے اندر بھی سب سے بڑی بات کہ جنازہ پڑھانے کے لیے ولی کو حکم دیا گیا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ ظاہر ہے باپ کی میت اگر سامنے پڑی ہے، بیٹا جب اس کا جنازہ پڑھائے گا اور دعا مانگے گا نا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس کے مانگنے کے اندر جو درد ہوگا نا وہ خدا کی قسم کسی اور کے اندر آ ہی نہیں سکتے۔ بیٹے کی میت سامنے پڑی ہے، جنازہ باپ پڑھائے نا، اس کے مغفرت کی دعا مانگنے میں جو درد ہوگا وہ کسی اور کے اندر آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جنازہ پڑھانا بھی سیکھنا چاہیے۔ بہرحال اگر آپ کو ذبح کرنا خود نہیں آتا، اتنا ضروری ہے کہ جب آپ کا جانور ذبح کیا جا رہا ہو آپ اس کے پاس ضرور کھڑے ہو، آپ اس کے پاس کھڑے ہو، دائیں کروٹ پہ جانور کو لٹایا جائے اور کعبۃ اللہ کی جانب اس کا منہ کیا جائے، دایاں اپنا یہ گھٹنا جو ہے ذبح کرنے والا اس کے اوپر رکھے، اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کھال پکڑے، یہ حلق کے درمیان کے اندر جو نرخرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ 4 رگیں ہوتی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اس کو ذبح کر دے۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور اس نے گلے کے اوپر چھری پھیر دی، بھول گیا تھا، قربانی اس کی بھی ہو جائے گی، گوشت اس کا بھی کھانا حلال ہے۔ اب کوئی جان بوجھ کے اکڑ جائے میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، پھر اکڑ تو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر یہ جانور بھی گیا اس کا اور اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور آپ نے ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد اب معاملہ ہے جی گوشت کا۔ گوشت کے بارے میں 3 حکم ہیں۔ آپ کیا کریں، سارا گوشت مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فریزر میں سٹور کر لیں، خود کھا جائیں، جائز یہ بھی ہے، لیکن نقصان ہوگا کیونکہ بجلی ہوتی نہیں ہے تو گوشت سارا خراب ہو جائے گا۔ آپ خود رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ سارا گوشت تقسیم کر دیں، شریعت آپ کو اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ نمبر 3، اعتدال والا مستحب کام، آپ پورے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے،
دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے قریب کے فقراء کے لیے، ان کے لیے رکھیں اور تقسیم کر دیں۔ اب جناب والا گوشت کے بعد معاملہ آ گیا کھال کا۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ظلم کیا جاتا ہے، گوشت کو سنبھال لیں گے گرمی سے، گوشت کو اکٹھا کر لیں گے، لیکن کھال وہ پڑی رہے، گرمی کے اندر پڑی ہے۔ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو کھال پڑی ہے، دھوپ کے اندر سڑ رہی ہے، 3 دن کے بعد آ کے کہیں گے جناب کھال لے جائیں۔ اس کھال کو نہ اٹھانے کا کوئی فائدہ ہے، نہ لینے کا کوئی فائدہ ہے۔ کھال کو سنبھالنا یہ بھی ضروری امر ہے۔ اب کھال کا مصرف کیا ہے؟ اس کے اندر بھی 4 قسم کے حکم ہیں، ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا حکم، آپ اپنے قربانی کے گوشت کو جس طرح خود کھا سکتے ہیں، قربانی کے جانور کے چمڑے کو خود استعمال کریں، آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ اس پہ مسالہ لگوائیں، کسی کاریگر کو دیں، کوئی چیز بنوا لیں، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، اپنے گھر میں باقی رکھیں، ڈول بنوائیں، جیکٹ بنوائیں، جوتے بنوائیں، جائز ہے، آپ استعمال کریں۔ نمبر 2، آپ قربانی کے جانور کا چمڑا کسی کو بھی گفٹ کر دیں، کسی کو بھی ہدیہ کر دیا، امیر کو کرے، غریب کو کرے، جائز ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جیسے قربانی کا گوشت ہر امیر غریب مسلمان کو آپ دے سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کا چمڑا کسی کو بھی دے دیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ نمبر 3، آپ قربانی کا چمڑا جناب والا کسی فقیر، غریب اور مستحق کو تلاش کرے اور یہ چمڑا اس کی ملک کے اندر دے دے، یہ بھی جائز۔ اور نمبر 4، آپ قربانی کا چمڑا اٹھا کے خود فروخت کرے، اس نیت سے فروخت کرے بھئی قربانی تو میں نے کی ہے نا، تو چمڑا بھی میں ہی فروخت کروں گا، فروخت کرنے کے بعد جو اس کے پیسے ہوں گے نا، وہ پیسے میں از خود جا کر کسی غریب کو اپنے ہاتھ سے دوں گا، یہ بھی جائز ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے کراچی کے استاد تھے نا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس کسی نے عید والے دن فون کیا، حضرت کوئی بندہ بھیج دیں، ہم نے قربانی کر لیا، وہ چمڑا اٹھا کے لے جائے۔ جملہ سننا، حضرت کوئی بندہ بھیج دیں، وہ چمڑا اٹھا کے لے جائے۔ استاد جی نے مسکرا کے کہا، پتر تھوڑی دیر کے لیے تو خود بندہ بن جا اور چمڑا اٹھا کے لیا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو بہرحال یہ چیزیں، یہ قربانی کے جانور کی چند ایک معاملات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے، یہ مسائل تھے جو اہم تھے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ ایک اور بات، آج ہے 8 ذی الحجہ، کل انشاءاللہ ہوگی 9 ذی الحجہ۔ ایک تو 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فضیلت کیا بیان کی گئی؟ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، میرا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایک وہ جو گزر گیا اور ایک وہ جو آگے آئے گا۔ اور اس سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر مولانا منظور احمد مینگل صاحب، حیات ہیں ابھی ماشاءاللہ، کراچی کے ہیں، وہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں استدلال کرتے ہوئے کہتا ہوں جس بندے نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا نا، وہ اگلے سال 9 ذی الحجہ تک نہیں مرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں آقا نے فرمایا وہ 2 سال کے گناہ میرا اللہ معاف کرے گا، ایک وہ جو گزر گیا اور ایک وہ جو آگے آئے گا۔ بھئی اگلے سال کے گناہ تو تبھی معاف ہوں گے نا جب بندہ موجود تو ہو، جو بندہ موجود ہی نہیں ہے، فوت ہی پہلے ہو گیا تو کیسے؟ وہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں اس 9 ذی الحجہ آپ روزہ رکھو، اگلے سال 9 ذی الحجہ تک آپ کو کچھ نہیں ہونے۔ بہرحال یہ روزہ ضرور رکھیں۔ دوسرا اہم عمل، 9 ذی الحجہ کل صبح نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، یعنی ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل اور بدھ والے دن عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد مرد نے بھی، عورت نے بھی، بوڑھے نے بھی، جوان نے بھی، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں نے اور عورتوں نے آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے ترک واجب کا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ اب اسے سمجھ میں آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں کہا فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہے، گویا اس زمانے کے اندر سارے نمازی تھے۔ اگر ایسی صورت ہوتی کہ نمازی آدھے سے بھی کم ہوں گے تو پھر ان کو پہلے یہ سمجھانا پڑے گا کہ نماز بھی فرض ہے اور پھر اس کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ آپ اگر واجب کے تارک بنیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو فرض اور واجب 2 ہو جائیں گے، ان کا گناہ آپ کو ملنا ہے۔ چند ایک مسائل تھے جو میں نے ذکر کر دیے۔ اہم اعلان، عید الاضحیٰ کی نماز آپ حضرات کی اسی جامع مسجد نمرہ کے اندر انشاءاللہ تعالی ٹھیک صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ہماری عادت ہے، ہمارے ہاں 6:30 کا مطلب ہوتا ہے 6:29 کے بعد، اور 6:31 سے پہلے جو درمیان کا ہندسہ ہے گا نا، 6، 3 اور 0، 6:30 بجے انشاءاللہ العزیز ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے۔
آپ حضرات سے گزارش ہے 6 بجے مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ وقت کی پابندی کریں تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی وقت کی بھرپور پابندی کریں گے۔ اللہ